راتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی سلسلے میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ وہ سفر بیان ہوگا جو ہجرت مدینہ کہلاتا ہے۔ بڑا مبارک سفر ہے، قربانیوں کا سفر ہے۔ ہمارے سلسلے میں آپ اس سفر کے دوران جس غار میں پڑاؤ ہوا تھا، جس غار میں عظیم واقعات ہوئے تھے، وہ غار بھی دیکھیں گے۔ غار ثور کا دیدار بھی آپ کو کروایا جائے گا۔ سلسلے میں ساتھ شامل رہیے گا۔ وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کی خاطر انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے توجہ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ ہو سکا تو اشک بہاتے ہوئے یا رونے جیسی صورت بنائیں، جس طرح ممکن ہو قرآن پاک کی تلاوت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن مجید ہو چکا، آئیے نعت شریف سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمہ کے کلام کے چند اشعار یہ پڑھتے ہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں،
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کفار کی ایک کانفرنس ہوئی تھی، ایک اجلاس ہوا تھا، کچھ طے کیا گیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ مل کر آپ پر حملہ کیا جائے اور گویا آپ کو شہید کر دیا جائے، مگر یہ ان کا پلان تھا، یہ ان کے ارادے تھے، مگر رب کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ کے محبوب ہیں، ان کی حفاظت بھی رب عز و جل اور اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام جب یہ کانفرنس ختم ہوئی اور کفار اپنے گھروں کو گئے تو حضرت جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے پاس رب کا حکم لے کر آئے
کہ اے محبوب آج رات آپ بستر پر نہیں سوئیں گے اور ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے جائیں۔ یاد رہے بہت سارے صحابہ بڑی تعداد میں مدینہ منورہ پہلے ہی جا چکے تھے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چند رفقا کے ساتھ ابھی بھی مکہ پاک میں موجود تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو دور کر دو، کچھ امپورٹنٹ کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا اور کوئی نہیں جو نبی پاک کی زوجہ تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابوبکر اللہ عز و جل نے مجھے ہجرت کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے آپ کی ہمراہی کا شرف ملے گا؟ چل مدینہ کی اصطلاح تو ہم آج سنتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی تمنا گویا ایسی لگتی تھی کہ یا رسول اللہ کہ اپنے ساتھ مجھے بھی مدینے لے جائیں گے، اپنے ساتھ مجھے بھی ہجرت کے لیے لے جائیں گے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ درخواست میرے آقا نے قبول فرما لی۔ 2 اونٹنیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی، اور حضرت ابوبکر صدیق کو جب نبی پاک نے اجازت دی نا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ میں نے پہلی بار زندگی میں دیکھا کہ کوئی خوشی کے مارے بھی روتا ہے، یعنی آپ کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ بے اختیار آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ خوشی کے مارے رونے لگے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ موقع دیا، اتنی اہمیت دی۔ یقیناً یہ بڑا کٹھن سفر ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ اب بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر پر روانہ ہوتے ہیں، لیکن جس گھر کے اوپر حملے کا پلان تھا وہاں رب کو کچھ اور منظور تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک چہیتے صحابی کو، اپنے بڑے قریبی ساتھی کو یہ حکم فرمایا کہ آج میری جگہ تم نے آرام کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بھی ہیں کفار، مگر آقا کو صادق بھی جانتے، امین بھی جانتے، اپنی امانتیں بھی پیارے آقا کے پاس رکھواتے۔ بڑے عجیب لوگ تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس صحابی سے کہا تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، اور میرے چلے جانے کے بعد تم بھی پیچھے مدینہ منورہ آ جانا، لیکن اس سے پہلے قریش کی امانتوں کو لوٹا دینا۔ صحابہ نبی پاک کے ایک ایک لفظ پر کتنا اعتماد کرتے تھے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میرے آقا نے مجھے یہ فرما دیا کہ تم بھی مدینے آ جانا، تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ مجھے کچھ نہیں ہونا، میں خیر و عافیت کے ساتھ اس پورے محاصرے سے، اس پورے پرابلم سے کلیئر ہو کر مدینہ شریف ضرور پہنچوں گا، کیونکہ میرے آقا نے کہا ہے کہ تم نے بھی مدینے آنا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اعتماد تھا پیارے آقا کے فرامین پر۔ بہرحال وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر آرام کرتے ہیں، اور کفار جو ہے وہ باہر موجود ہیں۔ رات ہو چکی ہے، ایسا نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے اور اس کے بعد کفار نے محاصرہ کیا۔ یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس صحابی رسول سے، باہر کفار موجود ہیں گویا ہتھیار لے کر کہ بس حملہ کرنا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر لیں اور اس کے بعد جناب ہم نے یہ جو ہے وہ حملہ کرنا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے سے ہی گزرے، اور اب کمال یہ تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گزرے نا، کمال دیکھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ میں کچھ خاک لے کر سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو نظر نہ آئے۔ ذرا غور کیجئے، اچھا وہ کھڑے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے سے گزر گئے۔ یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ اور اب جب آگے نکل گئے تو تھوڑی دیر بعد ایک شخص دور سے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ کس کے انتظار میں کھڑے ہو، کس کا محاصرہ کیے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا محاصرہ کر رہے ہیں۔ وہ کہا وہ ابھی تو آپ کے سامنے سے گزرے ہیں۔ سبحان اللہ، کہا میرے سامنے، ہمارے سامنے سے گزرے؟ کہا دیکھو تمہارے سر پہ خاک بھی ڈال کر گئے۔ تو اب جب انہوں نے اپنے سروں پر ہاتھ لگائی تو واقعی خاک موجود تھی۔ تو یہ کمرے میں کون ہے؟ جب جا کے دیکھا تو وہاں مولا علی آرام فرما رہے ہیں۔ اور اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے باہر نکل رہے ہیں تو بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ مشرفہ کو دیکھا، مکہ پاک کو دیکھا، کچھ اس طرح فرمایا اے مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑ کے جاتا اگر مجھے مکے والے مجھے باہر نہ نکالتے۔ بڑی حسرت کے ساتھ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دکھی دل کے ساتھ میرے آقا کی ولادت جس شہر میں ہوئی ہے، 53 سال گزارے ہیں، مگر آج وہ مکہ چھٹ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اب غار ثور کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، آپ کا عشق، آپ کا والہانہ پن، ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب جب اس واقعے کو پڑھتے ہیں
کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر کیا ماجرا ہے، کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو، کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے حملہ کرے گا، آقا میں دائیں ہو جاتا ہوں۔ خیال آتا ہے بائیں طرف سے حملہ کرے گا، آقا میں بائیں طرف ہو جاتا ہوں۔ کبھی خیال آتا ہے سامنے سے اٹیک کرے گا، میں سامنے آ جاتا ہوں۔ خوف لگتا ہے کہ پیچھے سے حملہ کرے گا، میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے پہلے دشمن آپ تک پہنچ جائے، آپ کو کوئی نقصان پہنچا بیٹھے۔ اللہ اللہ، راستے میں جب کانٹے تھے اور غار ثور آج بھی جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی اونچائی پر ہے۔ اب تو کچھ سٹیپس بنا دیے گئے ہیں، اس وقت خوف بھی تھا، ڈر بھی تھا کوئی دیکھ نہ لے۔ کانٹے راستے میں آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا۔ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے کاندھوں پر سوار ہوئے، اس پہاڑ پر چڑھتے چلے گئے اور پھر غار ثور پہنچے۔ وہ عظیم واقعہ کہ وہاں جا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی کی وہ مثال قائم کی کہ سوراخوں کو جا کر بند کیا، پہلے صفائی کی، پھر آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لائیں۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کئی بار بیان بھی کیا، بڑا لطف بھی آتا تھا، بڑا سرور بھی آتا تھا، مگر میں آپ کو سچ عرض کروں کہ جب غار ثور میں گئے، ہم نے غار ثور کو دیکھا، جب یہ امیجن ہوا یہ تو بہت چھوٹی جگہ ہے اور اتنے چھوٹی، مطلب بظاہر بڑی چھوٹی جگہ ہے، اور اتنی چھوٹی جگہ میں کیا برکتیں ملی ہوں گی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ گود میں سلانا، وہ سانپ کا کاٹنا، وہ آنسوؤں کا بہنا، اور دیدار مصطفیٰ کیسے ہوا ہوگا۔ یعنی آپ ذرا سوچیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جو 3 خواہشیں تھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا رہوں، آپ پر مال خرچ کروں، آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں، میں کہتا ہوں یہ جو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا ہوگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ ابرو، وہ پلکیں، وہ چہرہ، وہ رخسار، وہ داڑھی مبارک، وہ چہرے کی رعنائیاں، اکیلے کوئی نہیں تھا اس غار میں۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو وہ حاصل ہوئی تو کیسے سانپ کے کانٹے کا درد ہونا تھا، کیسے اس تکلیف سے جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کرتے، وہ جو مل رہا تھا اس پر تو ہزاروں جانیں قربان کر دی جاتی۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی سننے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں ان فیلنگز کو آپ بھی اگر شیئر کریں، آپ بھی فیل کریں۔ ہماری مجلس سے گزارش ہے ہمیں غار ثور کا دیدار کرائیں۔ مدنی قافلے کے اسلامی بھائی جب غار ثور گئے تھے تو کیا مناظر تھے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ ہجرت کے وقت یہ واقعہ جب بھی سنتے ہی ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو غار ثور کی وادیوں میں لیے چلتے ہیں، اس مبارک فضا میں لیے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبل ثور کے دامن میں کھڑے ہیں، یہ وہی پہاڑ ہے جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوپر تشریف لے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ ہجرت کی رات تھی، آج بھی ایک رات ہے، اور ہم اس رات کو اس پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم اسلامی بھائیوں، ہم تقریباً 1:15 بجے ہم نے سفر شروع کیا ہے۔ اب 2:05 ہوئے ہیں، یعنی گویا ہمیں 50 منٹ ہو چکے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک آدھا سفر جب ہوتا ہے تو ایک پڑاؤ آتا ہے، یہاں یہ سمجھ لیں چھپڑا وغیرہ بھی لگا ہوا ہے، اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ وہی غار ثور ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے۔ یقیناً مطلب میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے کہ اپنا گندہ وجود لے کر عین اس جگہ آ گئے ہیں کہ جہاں یہیں کہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے ہوں گے۔ ان دیواروں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر بس کیا ہوگا، اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں، اپنی خطائیں یاد آ رہی ہیں، اور یہ مبارک جگہ ہم کیسے آ گئے۔ بس ایک نیت لے کر یہ جسارت کی ہے کہ ان مقامات پر ہم آ جائیں گے، اپنے ایمان کا اس جگہ کو گواہ کر لیں گے، اور یہاں آنے کی برکت سے شاید
ہماری مغفرت ہو جائے گی. اپنے رب سے یہاں بیٹھ کر دعا مانگی جائے. جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہے رستہ تیرا. اللہ سب کے ہاتھ اٹھے. اے مجرموں کو معاف کرنے والے، یہ نہ دیکھ ہم کتنے گندے ہیں، یہ دیکھ ہم کہاں بیٹھے ہیں. ایک خوشگوار اور یادگار رات کا اختتام ہوا. نماز فجر ہم نے ادا کی. اب دیکھتے ہیں یہاں سے تو پتہ چلتا ہے کہ غار ثور کتنی اونچائی پر تھا جہاں تک ہم گئے اور واپس آئے. رات ہی میں یہ سفر پورا ہوا. اللہ تعالیٰ یہ سفر قبول فرمائے. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اس غار کے اندر بڑے عظیم واقعات ہوئے. ایک طرف سانپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک انگوٹھے کو، پیر کے انگوٹھے پر ڈسا تھا، کاٹا تھا، درد کی تکلیف تھی. ایک طرف جان جا رہی تھی، دوسری طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدار مصطفیٰ میں گم تھے. پیارے آقا کا آرام کیسے خلل ڈالا جائے، مگر آنکھوں سے آنسو نکلے. نبی پاک علیہ السلام کے رخسار پر وہ آنسو تشریف لائے. پیارے آقا علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، کچھ اس طرح فرمایا، اے ابو بکر کس بات نے رلایا ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے کاٹ لیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک انگوٹھے پر لگایا اور پھر وہ زہر کا اثر، وہ درد ختم ہو گیا. مگر یہاں امام اہل سنت بڑی پیاری بات سمجھا رہے ہیں. عاشقوں کے امام ہے نا، اتنا عظیم واقعہ ہو تو کیا خوب سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طرف تو جان بچانا ضروری ہے اور دوسری طرف عشق یہ کہہ رہا ہے کہ جان قربان ہوتی ہو تو ہو جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. دوسری طرف مقام صحبہ کا وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نماز عصر جا رہی تھی، میرے آقا گود میں آرام فرما رہے ہیں، نماز کا وقت چلا گیا، انہوں نے آرام میں خلل نہ آنے دیا. میرے آقا نے وہ دعا کر کے سورج واپس پلٹا دیا. کہ دونوں واقعات ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہیں. یہ دو صحابہ ہیں، امیر خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین رہے، یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، the لیڈر آف امہ ہیں. یہ ہم سے بہت زیادہ دین جانتے. جان بچانا بھی فرض، نماز پڑھنا بھی فرض. فرض چھوڑ کر نبی پاک کی رضا والا کام، پیارے آقا کے آرام میں خلل نہ ڈالنا، یہ پوری بات جو ہے امام اہل سنت نے 3 اشعار میں سمجھا دی ہے. اگر سمجھ آ جائے میں نثر میں پڑھ دیتا ہوں، پھر طرز میں بھی سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جاں فروز غرر کی ہے. فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو غار میں جان دے دی تھی، سانپ نے کاٹ لیا تھا، اور جان بچانا تو فرض ہے. مگر پھر کیا سمجھایا؟ ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز. حضرت صدیق اکبر کو لعاب لگا کر جان واپس دے دی، زہر کا جو اثر تھا وہ چلا گیا. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لیے دعا فرمائی، سورج واپس آیا، نماز ان کو مل گئی، دونوں کا نقصان نہ ہوا. مگر کیا بات کی؟ ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. جو کرنا تھا نا غلام نے کام، وہ کر دیا. اور ہمیں کیا سمجھایا؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. یعنی آقا راضی ہیں تو رب راضی ہے، انہیں راضی کر لو. یہ تمام چیزیں انہی کے در سے تو ملی ہے. نماز دی کس نے ہمیں؟ یہ سارے علوم ان کے در سے ملے. تو جب وہی راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ رب بھی راضی ہو جائے گا. اب ان اشعار کو آئیے طرز میں بھی سنتے ہیں. صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. خاتون ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، خاتون ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی
بشر کی ہے، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ ہجرت کے سفر کی پیاری پیاری باتیں جاری ہیں۔ غار ثور کا واقعہ سنا، اس سفر میں بڑے نرالے واقعات، عشق بھرے واقعات، معجزات کا ظہور، بہت کچھ ہوا، بہت کچھ سنیں گے، لیکن آپ کی کچھ کالز بھی شامل کریں گے۔ آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمیں نعت سننی ہے، والی سننی ہے، مجھے در پہ پھر بلانا مدینے والے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اگلی کال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ریان باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کلام سنا دیجئے۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اگلی کال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ کلام سنا دے۔ ذرے چڑھ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلی کال دے دیں۔ السلام علیکم، وعلیکم میرا نام السلام محمد عدنان ہے۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے۔ اس پروگرام کے لیے مجھے مدینہ کی یاد آ جاتی ہے۔ مجھے یہ پروگرام بہت ہی اچھا لگتا ہے، خاص کر جو آپ نے جو شام میں جو درد بتایا اس کو دیکھ کر دل بھاگ بھاگ ہو گیا۔ میرے لیے دعا کرتے ہیں کہ مجھے مدینہ جانا ہے۔ انشاءاللہ، واقعی سب نے مدینے جانا ہے انشاءاللہ۔ تڑپتے رہیے، التجا کرتے رہیے۔ اب دل باغ مدینہ ہو گیا، آپ نے ساتھ کوئی مدنی نیت بھی اچھی آ جاتی نا کہ میں نے وہ درخت دیکھا تو بڑا لطف آیا، تو اب میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا اور اس تاریخ کو سفر کروں گا، تو ہمارا دل بھی باغ مدینہ ہو جاتا۔ بہرحال آپ کی دعاؤں کا، حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ایک فرمائش ہے، لب پر نعت پاک کا کلمہ کل بھی تھا اور آج بھی تھا۔ میری یہ گزارش ہے، ذرا یہ سنوا دیجیے، بڑی نوازش ہوگی۔ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، عمران اتاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ارے بھائی کچھ کلام کی فرمائشیں آئی ہیں، دو نعت خواہ ہیں، کچھ پڑھ دیجیے بھائی۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 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 چار سو شہرے ہیں
ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں، ان چاروں کے ذرے ذرا اعلیٰ حضرت کی کہتے ہیں نا ایک جملے میں جیسے لڑی پرو دیتے ہیں، کیا خوبصورت ہار بنا دیا صدق و عدل و کرم و ہمت میں۔ اب دیکھیں صدق کس کے ساتھ ہے، عدل کس کے ساتھ زیادہ خاص ہے، کرم والے سخی کون ہے زیادہ، اور ہمت والے شجاع اور اسد اللہ ہیں۔ اب یہ چار خلفائے راشدین کے چار اوصاف بیان کیے اور پھر کیا فرمایا، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اب یہ کن چاروں کا تذکرہ ہے ذرا سنیے، اب جھوم جھوم کر پڑھیے انشاءاللہ۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 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 چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں، ان چاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، مجرموں چشم تبسم رکھو، 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 پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ گرزا، 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 بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ کالز بھی لیں، سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ غار ثور سے اب یہ قافلہ سوئے مدینہ روانہ ہوتا ہے۔ وہ بہت ساری باتیں ہیں لیکن ہم ایک ایک جزیات پر بات کریں۔ وہ کبوتریوں کو انڈا دینا، وہ مکڑی کا جالا بننا، اور وہ کفار کا، میں جب تک اشفاق بھائی وہ دیکھا نہیں تھا نا غار ثور، وہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ جو ہے نا جملہ کہ وہ پیروں کی طرف اگر دیکھ لیں گے تو پتہ چل جائے گا کون ہے اندر۔ میں یہ سوچتا تھا یہ کیوں کہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ وہ مجھے خوف کی حالت تھی اور پھر پیارے آقا نے تسلی دی تھی کہ مت ڈرو اللہ ہمارے ساتھ، لا تحزن ان اللہ معنا۔ لیکن وہ جو جملہ تھا نا کہ اگر وہ پیروں کی طرف دیکھ لیتے تو پہچان جاتے، تو واقعی وہ غار کی جو ڈائمنشن ہے نا، اگر کوئی اس دہانے پہ کھڑا اور اپنے پیروں کو دیکھے تو اس کو کچھ نہ کچھ اندر کا حصہ ہی نظر آ جانا تھا۔ لیکن وہ مکڑیوں کا جالا دیکھ کر، وہ کبوتروں کے انڈے دیکھ کر کہ بھائی انڈے اور یہ چیزیں بڑی سکون والی جگہ پر دی جاتی ہے کہ جہاں کوئی چہل پہل نہ ہو۔ اچھا، ان کبوتروں کے بارے میں جو نا علامہ زرقانی نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ آج جو حرم مکہ میں جو کبوتر ہیں وہ ان کبوتروں کی نسل میں سے ہیں۔ ان کو یہ جو ہے نا وہ انعام ملا اور اعزاز دیا گیا کہ ان کی نسل باقی رکھی گئی، اور وہ وہی کبوتر ہیں۔ اور پھر وہ عرب میں ایک محاورہ بھی مشہور ہو گیا ان کبوتروں کے نام کا کہ تو اس طرح امن والا ہے جیسے حرم کے کبوتر امن والے ہیں، امن والے، کیونکہ اب وہ شکار منع اور وہ سارے معاملات۔ اچھا، یہاں وہ اعلیٰ حضرت کا شعر بھی پھر سمجھ آتا ہے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں ادو گرد غار پھرتے ہیں۔ واہ واہ، وہ نظر ہی نہیں آئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہوئے۔ اب وہ جو گھر سے نکلے تو وہاں بھی ان کو نظر نہ آئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دید آئے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اب یہ قافلہ آگے چلتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ ہیں، اور
آپ کو لعاب دہن کی بھی فضیلت و کرامت مل گئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا. وہ جو زخم تھا وہ بھی غار میں جو سانپ نے کاٹا تھا وہ بھی مندمل ہو گیا, اور بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خوف تھا وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی سے زائل ہو گیا. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, مت غم کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر گویا سکینہ اتارا گیا. اس طرح دونوں حضرات جو تھے اس غار میں رہے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے عامر بن فہیرہ, وہ چپکے سے رات کے وقت آیا کرتے بکریاں وغیرہ چرانے کے بہانے, اور آ کر کچھ دودھ وغیرہ پیش کیا کرتے, اور اس طرح 1-2 دن کا جو گزارا تھا وہ ہوا. اس کے بعد اچھا یہاں پر ایک بات, یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا گھرانہ جو تھا نا وہ اس سفر میں گویا شامل تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بھی شامل تھا, آپ کے بیٹے بھی شامل تھے, آپ کی شہزادیاں بھی شامل تھیں. وہ ذات النطاقین جن کا لقب ہے, تو وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کھانا باندھ کر دینا اور اپنا پٹکا جو ہے وہ اس کے 2 ٹکڑے کرنا, جس پر ان کو لقب دیا گیا. غلام جو تھا وہ بکریاں لے کر آتا, اور حضرت عبداللہ خبریں لے کر آتے. خبریں جو ہے وہ کفار مکہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اب پھر اس کا انتظام اس طرح کیا ہوا, سیرت میں یہ لکھا ہے کہ وہ آتے ان کے قدموں کے نشان پڑتے. کفار کو بھی یہ یقین تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, بلکہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ ابو جہل ہجرت کے بعد گھر گیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت اسماء کو اس نے جو ہے نا وہ نعوذ باللہ مارا بھی کہ آپ کے والد کہاں ہیں. تو ان کو پتا تھا اب ان کے آنے جانے کا کہیں چیک نہ ہو جائے. جو غلام آتا تھا بکریاں لے کر تو وہ ان کے قدموں کے اوپر چلا کے لے کے آتا تھا کہ یہ رستے کے نشان مٹ جائیں. تو یہ گویا کہ سارا گھرانہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں تھا. اور اسی وجہ سے بعض صحابہ اکرام سے اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ملتا ہے کہ میری زندگی کی ساری اچھائیاں بھلائیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی غار والی نیکی ایک طرف, تو میری ساری نیکیوں پر وہ بھاری ہے. اس طرح آپ نے گویا اپنے خاندان کو اس میں شامل کر لیا تھا, آپ کا غلام, آپ کی بیٹیاں سب اس میں شامل ہیں. اچھا یہ روزانہ آنا جانا بھی آسان نہیں ہے. غار ثور دیکھنے کے بعد پتہ چلا اٹس ناٹ ایزی, یعنی یہ مطلب کوئی آسان سفر نہیں ہے. گھنٹوں اس وقت بھی گھنٹوں لگتے ہوں گے. اچھا پھر جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کفار بھی روک رہے ہیں, وہ بھی خیال رکھ رہے ہیں, ان کو بھی دیکھنا ہے کہ کوئی دیکھ بھی نہ لے, اور پہنچنا بھی ہے, کھانا بھی پہنچانا ہے, اور پھر خبر بھی پہنچانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسی واقعے کا ذکر دربار رسالت میں کرتے ہوئے اس طرح سے حضرت ابو بکر کی شان بھی بیان کیا کرتے تھے. اور گویا صحابہ میں بھی یہ بات رائی جو مشہور تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان ہے, آپ فرماتے تھے وثانی اثنین فی الغار المنیف وقت طاف العدو به اذ صعد الجبل وکان حب رسول اللہ قد علموا من الخلائق لم يعدل به بدلا. یعنی اس کا خلاصہ ہے کہ یہ غار والی نیکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ابو بکر بلند پہاڑ پر چڑھا اس حال میں کہ دشمن ان کے ارد گرد چل رہا تھا, اور یہ ساری مخلوق جانتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مخلوق میں کسی کو مرتبہ نہیں عطا فرمایا. تو صحابہ بھی اس بات کو جانتے تھے. یعنی اس کا یہ مفہوم میں سے ایک یہ ہے کہ آپ 2 میں سے دوسرے تھے, اور اللہ کے رسول کے محبوب ہیں یہ لوگوں کو پتہ ہے. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شان میں ابن عساکر نے روایت کیا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ادھر اہل مکہ نے تشہیر کی ہوئی تھی کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیں گے. کسی طرح روکنا تھا, کسی طرح روکنا. کہ وہ ان کو بھی پتا تھا کہ مدینہ منورہ اگر یہ قافلہ پہنچ گیا تو ان کو سپورٹ مل جانی ہے, وہاں انتظار ہو رہا ہے, انٹرپٹ کیا جائے, روکا جائے. اور بڑی کوشش دیکھیں نا, کیونکہ پہلے کانفرنس ہو چکی تھی, کسی طرح پہلے ہی جانے سے پہلے شہید کر دیا جائے, وہ پلان ختم ہوا. اب کہاں ہے یہ تلاش ہو رہی ہے, غار تک پہنچ گئے پھر بھی نہ ملے نبی پاک علیہ السلام. اور اب طویل سفر ہے, یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. آج تو ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں 4-4.5 گھنٹے میں گاڑی پہنچا دیتی ہے. آلموسٹ ناظرین 400-450 کلومیٹر ہے, اور کار کے اندر بعض اوقات 3.5-4 گھنٹے میں سفر طے ہو جاتا ہے, بس میں 5-6 گھنٹے لگتے ہیں. لیکن اب تو بڑی روڈز ہیں. یعنی اس وقت ایک ایسا سفر تھا کہ اونٹنی پر سفر ہونا تھا, اور وہ بھی پتا تھا کہ کبھی بھی کوئی دشمن روک سکتا ہے. تو بڑے راستے تبدیل کیے گئے ہوں گے, کئی جگہوں پر پڑاؤ ہوا, راستے میں بڑے خوبصورت واقعات ہوئے, ایمان افروز واقعات تو سنیں گے ہم. لیکن میں اس سفر پر جب جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حاضری عطا فرمائے, تو غار ثور جائیں, پھر جب مدینے کے راستے میں جائیں تو وہ ساری باتیں یاد آنی چاہیے کہ کیسا وہ سفر ہوگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور آج
ہم غلام جو ہیں وہ بڑی سکون سے یہ سفر جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ یاد آنا چاہیے، یعنی یہ موقع کی مناسبت سے بات ہے، تو جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے مکہ پاک میں تشریف لائے تھے، تو وہ جو سفر ہوا تھا نا، بعد میں وفات ظاہری کے بعد جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر کرتے تھے تو ان رستوں پہ چل کے جاتے تھے، ان جگہوں کو ڈھونڈتے تھے۔ بخاری شریف ایک بہت لمبی حدیث پاک ہے جس میں اس سفر کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ لوگ وہاں پڑاؤ کرتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہٹ کر یہاں پر پڑاؤ کیا تھا، اور وہ ان جگہوں کو ڈھونڈتے ہوئے اور ان کی نشانی لگاتے ہوئے جاتے تھے، اور پھر وہاں جا کے نوافل ادا کرتے، وہ اعمال کو دیکھتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے وہاں کیا کیا۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے ناظرین، آپ دعا بھی کر دیں، تمنا تو ہے انشاءاللہ اور نیت بھی ہے زیارات مقامات مقدسہ کے لیے، آپ دعا کریں آسانی ہو جائے۔ ہم پلان کر رہے ہیں، اصل بات تو بلاوے کی ہے کہ ہجرت کا وہ پورا سفر جو ہے، جہاں جہاں نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، ہم ان تمام مقامات پر جائیں، وہاں جا کے اس ایگزیکٹلی مقام پر پہنچ کر وہ واقعہ وہیں بیان کریں اور وہاں کی برکتیں بھی لیں اور ریکارڈ بھی کریں، آپ تک پہنچائیں۔ یعنی میں تمنا یہ رکھتا ہوں، ہم نے بات بھی کی اسلامی بھائیوں سے کہ ہم خیمے لے کر جائیں، یعنی یہ سفر ہم بھی چند دنوں میں کریں، چند گھنٹوں میں نہ کریں، ہم جائیں، اللہ کرے موقع ملے تو ہم بھی کچھ دیر اونٹ پہ بیٹھ جائیں، اور کیونکہ یہ راستے ہٹ کے ہیں۔ فیضان صدیق اکبر کتاب ماشاءاللہ جو ہماری ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس میں باقاعدہ مکتبے والوں نے کمال کر دیا، علمیہ والوں نے، کہ ہمیں اس راستے کا نقشہ دے دیا کہ جو مکہ پاک سے مدینہ طیبہ نبی پاک تشریف لے گئے تھے وہ نقشہ کیا تھا۔ تو انشاءاللہ اللہ وہ دن لائے گا انشاءاللہ کہ ہجرت کا وہ پورا سفر جو ہے غار ثور سے شروع کیا جائے اور پھر قبا کی وادی سے ثنیۃ الوداع میں داخل ہوا جائے۔ اور یہ چونکہ آپ بتا رہے ہیں نا کہ یہ راستہ تھوڑا ہٹ کر تھا، اسی لیے عام راستوں میں تو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان مل جاتا ہے، آرام کچھ آسانی ہو جاتی ہے، پانی کے لوگ کنویں وغیرہ ایسے ہوتے ہیں، انہی راستوں پر سفر کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چونکہ الگ راستے سے ہٹ کر سفر کیا، سمندری وہ راستہ تھا، اس لیے کھانے پینے کے بھی کچھ مسائل اور معاملات تھے۔ تقریباً 3 دن غار ثور میں رہے، چوتھے دن یکم ربیع الاول پیر کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں سے عبداللہ بن اریقط، عامر بن فہیرہ کے ساتھ اس سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں ایک جگہ پر ایک گھر دکھا، اب ہوا کہ کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے یہاں پر، اس گھر والوں کو طلب کیا گیا، جب کنڈی کھٹکھٹائی، ایک بڑھیا کا وہ گھر تھا، اس بڑھیا کا نام تھا ام معبد۔ وہ عورت نکلی، قحط کے دن تھے، کھانے پینے کی لوگوں کو بھی تکلیف رہا کرتی تھی، پوچھا گیا ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ ہم عرب لوگ ہیں، ہمارا دستور ہے کہ جب دروازے پر مہمان آ جائے تو پھر اسے ہم پیٹ بھرائے بغیر بھیجا نہیں کرتے، اگر ایک مٹھی جو بھی ہوتی نا تو خدا کی قسم ہم تمہارا پیٹ بھر دیتے، لیکن میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھا ایک کونے میں بکری کھڑی ہے، وہ بھی بڑی لاغر اور کمزور سی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا کیا اس کا دودھ دہنے کی اجازت ہے؟ عرض کی کہ اے مسافروں، اس میں دودھ کہاں ہے؟ اتنا عرصہ ہو گیا یہ بھی دودھ نہیں دے رہی ہے۔ آپ نے کہا اجازت تو ہے نا؟ اجازت کیوں نہیں ہے؟ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا، وہ بکری بھی مبارک ہو گئی کہ اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا، اور ایسا دودھ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، آپ کے ساتھیوں نے پیا، اور ام معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے، سارے برتن بھر گئے۔ پھر کہا گیا ساری تھالیاں لے آ، ساری تھالیاں لے آئی۔ وہ کہتی ہے میرے گھر کا کوئی برتن نہیں تھا جو اس دن دودھ سے نہ بھرا ہوا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دودھ کو نوش فرمایا۔ ام معبد جو تھی، بڑا پیارا یہاں پر مورخین نے لکھا کہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہو گئی، متعجب ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسے نورانی شخص ہیں کہ ان کے ہاتھ لگانے پر بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ اور وہ حیرانی پریشانی میں کچھ پوچھ نہ سکی، نہ نام پوچھا، نہ حلیہ وغیرہ، نہ قبیلہ پوچھا، نہ اور کوئی کہاں جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں پوچھ سکی۔ ابو معبد جو شام کو گھر پر آیا، اتنا سارا دودھ دیکھ کر پوچھتا ہے کہ اور قحط زدہ گھر ہے، قحط زدہ گھر ہے، بکری بھی ہماری دودھ نہیں دیتی، پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہا کہ دیکھو ہماری بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ ارے یہ کیسے ہو گیا؟ اس لاغر و کمزور بکری نے، کہ جس کے گوشت کے سوا اب ہمارے پاس اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، یہ دودھ کیسے دینے لگی؟ ام معبد نے کہا کہ ایک نورانی شخص آیا تھا، ایک ایسا عظیم آیا تھا کہ جس کے ہاتھ لگانے پر قدرت نے اس بکری کو دودھ والا کر دیا۔ کہا اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام، ارے میں تو نام پوچھنا بھول گئی، اس کا نام میرے دل نے مبارک رکھا ہے۔ اس نے کہا میں نے اس کا نام مبارک رکھ لیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ام معبد کے گھر کا یہ حال تھا کہ جب بھی شام کو ابو معبد گھر پر آتا تو کھانا پانی بعد میں پوچھتا،
پہلے آ کر کہتا اے ام معبد ادھر چل مبارک کی باتیں سنا ذرا مبارک کا حلیہ بتا، مبارک کیسا لگتا تھا، مبارک جب مسکراتا تھا تو کیسا لگتا تھا. گویا راوی کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں، بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں روزانہ میلاد ہوا کرتا تھا، بعد میں کھانا کھاتے، بعد میں دیگر چیزیں ایسی. سیرت ابن کثیر میں ام معبد نے جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سراپا بیان کیا ہے تو وہ بیان ہوا ہے، اور ایسے سلیکٹیو ورڈ ہیں وہ، اور وہ ایسے پیارے الفاظ ہیں. یعنی ان سے یعنی پوچھا گیا، جب وہ ابو معبد نے پوچھا کہ وہ کون تھے تو وہ گویا ہوئی کہ ام معبد کہنے لگی میں نے ایک ایسا مرد دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا، جس کی ساخت بڑی خوبصورت اور چہرہ ملیح تھا، بڑا حسین، بہت خوب رو، آنکھیں سیاہ اور بڑی اور پلکیں لمبی تھیں، اس کی آواز گونجدار تھی، سیاہ چشم سرمگی، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے، گردن چمکدار تھی، ریش مبارک گھنی تھی، جب وہ خاموش ہوتے تو پروکار ہوتے، اور جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پرنور اور با رونق ہوتا، شیریں گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی اور نہ بیہودہ، گفتگو موتیوں کی لڑی ہوتی جس سے موتی جڑ رہے ہوتے، دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ بارعب اور جمیل نظر آتے، اور قریب سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ خوبرو اور حسین دکھائی دیتے. قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے، نہ اتنا پست کہ آنکھیں حقیر سمجھنے لگیں. ان کے ساتھ ایک ایسے ساتھی تھے جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، اگر آپ انہیں کچھ کہتے تو وہ فوراً اس کی تعمیل کرتے، اگر آپ انہیں حکم دیتے تو وہ فوراً اس کو بجا لاتے، سب کے مخدوم، سب کے محترم. تو یہ ام معبد کا یہ نقشہ کھینچنا جو یہ سوچ رہا ہوں کہ چند منٹوں کی ملاقات تھی، اس نے دیوانہ کر دیا، اور کیا نقشہ کھینچ رہی ہیں، اور پھر بتا رہے ہیں کہ روزانہ تذکرہ ان کا ہوتا، نام مبارک رکھ دیا کہ اس مبارک کی باتیں کرے. چند پلیوں تیری قربت میں کٹے، کیا بات، جیسے ایک عمر گزار آیا. اب یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بڑا خوبصورت پہلو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیو. ایک تو مجھے ام معبد کی بکری سے وہ بی بی حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی بھی یاد آئی کہ وہاں بھی تو نبی پاک بچپن میں گئے تو اونٹنی نے دودھ دینا شروع کر دیا، بکریاں فرما ہونا شروع ہو گئیں. تو یہ کمال نبوت تو بچپن سے جاری تھا، اور اب تو نبی پاک نے ڈیلیبریٹلی دانستہ کہا تھا نا کہ مجھے اجازت دے دو. اب پیارے آقا نے ہاتھ لگانا تھا تو پھر تو پتھر بول پڑتے. بھائی صاحب یہاں پر یہ بات اگر نہ کہی جائے تو مطلب ایک خلا رہے گا. وہ بکری جو تھی اس نے دودھ تو دیا، اب ایک بکری ہے 2-4 روز دودھ دے گی، لیکن اس بکری پر کیا ہاتھ مبارک پڑا تھا کہ اس بکری نے دودھ 18 ہجری تک وہ بکری دودھ دیتی رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں 18 سال ہو گئے نا، 18 سال یہ پہلا ہجرت کا سال تھا جس میں جا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بہت ہی سخت قحط پڑا تھا عام الرماد کے نام سے. اس قحط میں بھی سارے بکریوں اور دیگر جانوروں کے تھن خشک ہو چکے تھے، مگر وہ جو بکری تھی ام معبد کی وہ برابر دودھ دے رہی، کیونکہ یہ دودھ وہ عام دودھ نہیں تھا. میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں پتہ نہیں، لیکن 18 سال تو بکری کی شاید عمر بھی نہیں ہوتی، لائف بھی نہیں ہوتی. لیکن کہتے ہیں عثمان غنی کے زمانے میں اس کی وفات ہوئی. تو یہ وہ عام رماد جس کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں، اس میں بقیہ جو بکریاں تھیں ان میں سے ایک کہتے ہیں جو سیرت نگار ہیں کہ ایک قطرہ بھی دودھ نہیں آتا تھا، تو یہ بکری 2 ٹائم صحیح دودھ دیتی تھی. اس کے بعد کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ بعد میں مسلمان کیسے ہوئی اور کیسے ان کی ملاقات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی. فرماتے ہیں کہ کافی عرصے بعد، اب انہوں نے مبارک تو نام رکھ لیا، نام تو پتہ نہیں تھا، تو ایک بار یہ ام معبد اپنے بیٹے کے ساتھ، چھوٹا سا بیٹا تھا، بازار گئے کہیں خریداری کرنے کے لیے، تو اس کے جو بیٹا تھا اس کی نظر پڑی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ دیکھا تو ہوا تھا اس نے، لیکن نام نہیں تھا پتا. اب جو اس کے بچے نے دیکھا تو فوراً اپنی ماں کو پکڑا اور کہا وہ شخص وہ جو مبارک کے ساتھ ہے نا اس دن، اچھا وہ کھڑا ہے. اب یہ فوراً ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ وہ مبارک کہاں ہے، مبارک کہاں ہے. اب صدیق اکبر نے پہچانا نہیں، تو فرمایا کون، آپ ہمارے گھر آئے تھے، وہ سارا واقعہ طے فرمایا ہمیں مبارک بس لے جاؤ. کون مبارک؟ وہ جو آپ کے ساتھ تھے، وہ نورانی شخصیت تھی. اچھا وہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو دونوں جہاں کے سردار ہیں. اور پھر یہ ان کو لے کے جاتی ہیں وہاں پر، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں. اور پھر جب واپس گھر آتی ہیں پھر ایک نیا انداز ہوتا ہے اس کا کہ مبارک آج تو میں اس شخصیت کو دوبارہ دے کر آ گئی ہوں. اور وہ تو مبارک کیا، وہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہوں. وہ کہتا ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے آگے مجھے بھی لے جا. پھر وہ سارے گھر والے جاتے ہیں وہاں پر،
اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، عشق بھری باتیں، یہ وہ واقعات ہیں جو ایمان تازہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنا فرق ہے، ایک وہ ہیں جو مکہ پاک میں روزانہ صبح و شام نبی پاک کو دیکھتے، ایمان نہ لائے، مظالم ڈھائے، مدینہ شریف جانے سے روکنے کا اعلان ہے، اور جن کے نصیب اچھے ہیں، عشق کی آنکھیں ہیں، پیارے آقا کو نام سے بھی نہیں جانا مگر پھر بھی محبت میں گرفتار ہیں، اور جب دوبارہ ملتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کے چاہنے والوں، ماننے والوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرنے والوں میں زندہ رکھے، ہماری نسلوں میں سے بھی کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ پیدا نہ ہو، محبتیں بانٹتے رہیں، پیارے آقا کے عشق میں زندگی گزارتے رہیں۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ آگے چل رہا ہے، ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں یہ واقعہ ہوا، یہ قافلہ مزید آگے جاتا ہے، اور ایک طرف اعلان ہے کہ کوئی ہے جو گرفتار کر کے لے آئے تو اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ کئی قافلے روانہ ہوئے ہیں کہ کسی طرح روکا جائے، کافی سارے لوگوں نے کوششیں کی لیکن تھک ہار گئے، لیکن اس میں سے سراقہ بن مالک جو تھے، یہ بہت مشہور شاہ سوار تھے ملک عرب کے، انہوں نے پیچھا کیا یہاں تک کہ ایک مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ جب قریب پہنچے تو ان کے اونٹ نے پتھر سے ٹکرایا اور یہ گر پڑے، اس کے بعد پھر انہوں نے دوڑ لگائی، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پتھریلی زمین میں ان کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے اور یہ وہاں پہ پھنس گئے۔ اب انہوں نے بلبلانا، رونا دھونا شروع کیا اور معافیاں تلافیاں کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت و شفقت ہیں، آپ کو اس پر بھی رحم آ گیا کہ کہاں یہ شخص 100 اونٹوں کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کرنے آئے اور آپ کے در پہ ہے، جان کی در پہ ہے، اور آپ کو اس پر رحم آ جاتا ہے، آپ اس کے پر رحم فرماتے ہوئے دعا فرماتے ہیں اور زمین اس کے گھوڑے کے قدم چھوڑ دیتی ہے، اور یہ پھر پروانہ امن لکھوا لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور واپسی پہ اس معجزے کی برکت سے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، یہ اس وقت ایمان تو نہیں لاتے لیکن یہ متاثر اتنا ہو جاتے ہیں کہ واپسی پہ رستے پہ جتنے افراد انہیں ملتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پوچھتے ہیں تو یہ راہ نہیں بتاتے، انہیں راہ نہیں بتاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی جانب رہنمائی نہیں کرتے، اور پھر بعد میں یہ ایمان بھی لے کر آئے۔ کیا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہجرت کا سفر جاری ہے، اور مجھے وہ کتاب کا صفحہ مل گیا ہے، اگر اس کو کلوز کر کے ہمارے اسلامی بھائی دکھا دیں کہ یہ صدیق اکبر، فیضان صدیق اکبر کتاب کے صفحہ نمبر 201 پر ہے، اور اگر یہ غور سے دیکھا جائے تو اس میں باقاعدہ قافلوں کا سفر بھی بتایا گیا، اور جو بلیک کلر کی جو لکیر ہے جو ہمیں بتا رہی ہے یہ ہے مدینہ شریف کا سفر۔ یہ جبل سور سے سفر شروع ہوا، اور یہ دیکھیں آج بھی جو علاقے پتہ چلتے ہیں یہ ٹریول ہو رہا ہے، اور یہ ہوتے ہوتے قدید، اگر آپ اب بھی مکہ سے مدینہ شریف جائے تو وادی قدید کا بورڈ تو نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب وادی قدید کے قریب سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خیمے ہیں۔ اس جگہ کو تلاش کرنا ہے انشاءاللہ کہ جہاں یہ خیموں والا واقعہ ہوا۔ پھر یہ سفر چلتا ہے، اور یہ جوفہ میرے میٹھے اسلامی بھائیو آج بھی بورڈز اس کے لگے ہوئے، یہ علاقہ مشہور ہے، بلکہ یہ میقات بھی ہے، تو یہاں بھی جا سکتے ہیں۔ پھر یہ چلتے چلتے سریۃ المرہ، اور آگے جناب اب یہ پرانے نام ہیں، ہو سکتا ہے آج کچھ نئے نام ہو گئے ہوں، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ یہاں سے ہوتا ہوا یہ قباء سے شریف سے، اور پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا۔ تو انشاءاللہ آپ دعا کریں، انشاءاللہ اس سفر کی اللہ نے چاہا تلاش بھی کریں گے۔ بڑی تمنا ہے، جب سے یہ واقعہ سنا تھا، پڑھا ہے، تو انشاءاللہ اللہ وہ دن لائے۔ لیکن پھر بھی مکہ مدینے جب بھی آپ بھی جائیں، غار ثور ضرور جائیں، مسجد قباء ضرور جائیں، وہ یادیں ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں سفر کی، اور وہ بھی مدینے کا سفر ہے۔ آج راتیں بھی مدینے کی ہیں، باتیں بھی مدینے کی ہیں، اب تک بھی مدینے والے کی باتیں ہوئی ہیں، مگر پراپرلی فرام ناؤ آن ورڈز، یعنی اب کے بعد یہ سلسلہ بھی یوں سمجھ لیں کہ کچھ مدنی باتوں میں کنورٹ ہو جائے گا، کیونکہ میرے آقا کا سفر اب سوئے مدینہ جاری ہے۔ مدینے کے قریب ہی ایک اسی طرح کے شخص تھے جو انعام کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے چل رہے تھے، جس طرح سراقہ آئے، ان کا نام بریدہ اسلمی بتایا جاتا ہے، وہ بھی اسی لالچ میں پیچھے آئے اور گرفتار کرنا چاہتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نزدیک ہوئے تو آپ کا چہرہ پر نور دیکھ کر رک گئے اور سہم گئے، روب نبوت بھی ان کے دل پر طاری ہوا، اور پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد ابن عبداللہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے۔
جب بریدہ اسلمی، سوچئے کہ وہ شخص جو قتل کرنے گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے، وہ چہرے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا، عشق میں گرفتار ہو گیا، عشق میں گرفتار ہو گیا، مسلمان ہو گیا، کلمہ شہادت پڑھا، اور پھر وہی جو درپے آزار تھا اب اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ جو خوبصورت پہلو ہے نا، میں نہیں سمجھتا ہسٹری آف دا ورلڈ میں بالکل کوئی ایسی شخصیت بتا دی جائے ناظرین کہ جس کی جان لینے کوئی آئے ہیں۔ اور چلیں دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ بھی بہت بار، اللہ سب کو محفوظ رکھے، کبھی کوئی بڑا غصے میں آتا ہے، کبھی بعض اوقات کو غلط فہمی ہوتی ہے، یا بعض اوقات یہ لوٹ چور اچکے آتے ہیں۔ اب جب کسی شریف آدمی کو دیکھتے ہیں، کسی نیک آدمی کو دیکھتے ہیں، کبھی کبھی رحم آ جاتا ہے، کہتے ہیں چلو یار اس کو چھوڑ دو یار۔ اسلامی بھائیوں کے ساتھ یہ واقعہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن دیکھیں مارنے آنے والا آپ کو چھوڑ دے یہ الگ بات ہے، لیکن مارنے جان لینے آنے والا دیکھ کر جان دینے والا بن جائے، اٹ از امیزنگ۔ یہ کیسا ریولوشن ہے، یعنی کیا تھا دیدار مصطفیٰ میں۔ اب دیکھیے ننگی تلواریں لے کر آتے تھے کہ نہیں چھوڑوں گا، اور پھر کہتے در نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ واقعہ نہیں ہے نا، اب کہیں نہیں، کئی واقعہ، ایک تھوڑی حضرت عمر فاروق کا ایمان جو ہم نے ڈسکس کیا اس سے پہلے، یہ وہ سیرت کا پہلو ہے جو یعنی کئی واقعات ایسے ہیں کہ اب بریدہ اسلمی نے گویا جس طرح کی گفتگو ہوئی، آگے آپ بتائیں گے کہ ایک طرف تو مدینہ شریف جانے نہیں دوں گا، اور اب گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھتا ہوں کون روکتا ہے، اللہ اب میں بھی ساتھ چلوں گا، اکیلے بھی نہیں، ہاں 70 سوار ہیں، 70 سوار، اور کہا اب شان سے جائیں گے۔ لک ایٹ دی ریولوشن، میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ 70 سوار آئے تھے کہ ہم جانے نہیں دیں گے، اور اب یہ 70 سوار کہتے ہیں شان و شوکت سے جائیں گے، دھوم دھام سے جائیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں نا مدنی انقلاب۔ کیا بات ہے، مدنی انقلاب۔ اس میں وہ جو آپ نے بات کی نا، ایک تو وہ اس ارادے سے آتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ وہ لالچ بھی تھا، یعنی اس وقت انعام جو تھا وہ بہت بڑا انعام تھا، 100 اونٹ، اور وہ بھی عرب کا، یعنی سب سے قیمتی مال اونٹ ہوا کرتا تھا، اور وہ بھی 100 دیت کا۔ یہ سوچنا ہے کہ اس دیدار کی لذت کیسی ہوگی، وہ چہرہ کیسا ہوگا، یعنی لالچ ختم ہو جاتا، یعنی وہ جو ارادہ ہوتا وہ ختم ہو جاتا، ایمان لے آتے۔ کرنا چاہوں گا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بے مثال ہے، جس کی کوئی نظیر و مثال ہے ہی نہیں، لیکن حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے یہ بات کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے حسین، اتنے جمیل اور اتنی نورانی شخصیت کے مالک تھے کہ جو آپ کو دیکھتا وہ صاحب ایمان ہو جاتا ہے، اسلام قبول تو کئی بزرگوں کے یہ غلاموں کے، یعنی یہی بات ہے نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو رب عز و جل نے وہ عطائیں دی، لیکن وہ شعر جو ہے نا اب طرز میں بھی سنتے ہیں، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اس میں یہ بریدہ اسلمی والے واقعے میں تو یہ بھی ثبوت ہے نا کہ وہ جلوس کی شکل میں داخل ہونا، اپنا امامہ اتار کر نیزے پر لگا دینا، اب ان کے بعد جھنڈے تو نہیں تھے، تو کہا یا رسول اللہ اب ہم جائیں گے شان سے، اور ہونا چاہیے پرچم، اور اس کی علامت شان سے نکلنے کی کہ جھنڈے ہاتھ میں ہو۔ اب گویا یہ وہ جلوس تھا جس میں نبی پاک بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، اور مدینہ شریف بھی جا رہا ہے، اور آگے اس جلوس کا استقبال کیسے ہوا وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ بڑا شاندار استقبال، مرحبا کے نعرے لگانا، یہ تو اس دور سے ہے۔ عربی مبلغ بھی موجود ہیں، پہلے کچھ کالز، پھر عربی مبلغ، اب پھر انشاءاللہ اپنے سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے۔ کچھ کالز دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عاصم باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، میں عبدالحبیب بھائی کو
بہت بہت مبارک پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایسے سلسلے ایسی باتیں آنکھوں سے آنسو زاروں قطار نکل رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں جو بکری کے یہ جو سلسلہ یہ بیان کیا گیا ان کا, بس آنکھوں سے اشبار ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بس مدنی چینل زندگی بھر چلتا رہے, جب تک آنکھ کھلی بند ہو تب تک مدنی چینل چلتا رہے. ان کو بس اللہ کا احسان ہی احسان. اللہ تعالیٰ بس ہماری مغفرت کے لیے دعائیں بس. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے, آپ کے جذبات یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ جو ہے وہ عشاق کی آنکھیں نم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا عشق رسول عطا فرمائے, رونے والی آنکھیں عطا فرمائے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد انور ہے, میں ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, بڑا لطف آتا ہے اس پروگرام کو دیکھنے میں. برائے مہربانی مجھے وہ کلام سنا دیجیے, مدینے کا بیمار ہوں مجھے مدینہ لے چلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ کلام سنائے. اور فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جو اشفاق بھائی سوچنے والی بات ہے, کتنی کالز آ رہی ہیں, پہلے بھی آتی ہیں. دعوت اسلامی نے, امیر اہل سنت نے لوگوں کو مدینے کا راستہ دکھا دیا ہے. بچے ہوں بڑے ہوں, یقیناً عشاق مدینہ صبح قیامت تک رہیں گے اور صدیوں سے ہیں. مگر جو ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں, جو تڑپ ہم دیکھ رہے ہیں, جو بچہ ہو بوڑھا ہو, گونگے بہروں کو دیکھا اللہ اللہ کیسے مدینے کے لیے رو رہے تھے. اب ان کو دیکھیں کیسا بلاوا بھی ملا, یعنی حج کی ٹکٹ بھی آ گئی, عمرے کی ٹکٹ, دیکھیں بلاوا گونگے بہرے خصوصی اسلام بھائی کو آ گئے. اچھا کمال یہ ہے کہ لوگ خود کال کر کر کے کہ ہم ان کو بھیجنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے امیر اہل سنت کی, دعوت اسلامی کی اور مدینہ پاک کے ذکر کی. ایک اور کال لے لیں پھر انشاءاللہ چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسد بھائی سے عرض ہے کہ مجھے سیدی عطارہ نعت سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا سیدی عطارہ جو ہے وہ امیر اہل سنت کی منقبت ہے. نعت جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کو کہتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جب دعا وغیرہ کا کلام ہوتا ہے اسے مناجات کہتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کچھ عرض کیا جائے تو اسے استغاثہ کہتے ہیں. اولیاء کرام کی, بزرگوں کی منقبت ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا چلیں باقی سارے ناظرین کے لیے بھی امید ہے یہ فائدہ ہو جائے گا. عربی مبلغ سے انشاءاللہ کچھ خلاصہ عربی ناظرین کے لیے, ہم پھر بھی لطف آتا ہے, میرے آقا کی زبان ہے, کچھ سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, محبت سے سننے کی نیت کر لیتے ہیں. جی حضور. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. مرحبا بكم اهلا وسهلا مشاهدي قناة مدني واخوتي في الله واحبتي في الله. مرحبا بكم في سلسلتنا الليالي في المدينة المنورة والحديث فيها عن المدينة المنورة. كأننا موجودين في التصور وفي التخيل في المدينة المنورة ونتكلم عن المدينة المنورة. حلقتنا اليوم, حديثنا اليوم عن الحوادث التي وقعت بعد الهجرة النبوية أو عند الهجرة النبوية. كيف بدأت هذه الهجرة كما سمعنا في هذه الحلقة باللغة الأردو. نزل جبريل عليه الصلاة والسلام وأرسل أمر الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, يعني أمر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته كما سمعنا وحصل ما حصل. أعطاه الأمانات لسيدنا علي كرم الله تعالى وجهه الكريم, وخرج مع صديق أكبر رضي الله تعالى عنه, ومكث في غار ثور. صعد هذه الغار موجودا الآن في جبل الثور. مكث هناك 3 أيام. حصل ما حصل. ذكر الآيات الشريفة الكريمة في القرآن الكريم كما نسمع كثيرا من الأحيان. خرج من غار ثور وذهب إلى قديد, وحصل هناك رأوا الخيمة
طلبوا منه الطعام. هذه المرأة خرجت من بيتها وقالت ليس عندنا شيء، ولكن عادة العرب أننا نعطي ونضيف ونكرم الضيوف، ولكن سامحونا ليس عندنا شيء. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة نحيفة ضعيفة، فقال لها لو سمحت هل من الممكن نستأذن منكم أن نحلب هذه الشاة؟ قال تفضلوا. فسبحان الله وبفضل الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلب تلك الشاة التي لا تستطيع أن تعطي قطرة واحدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حلب حليبا كثيرا، وهم جمعوا هذا الحليب وشربوا، وأيضا ملأوا كثير من الصحون والصينية وكثيرا من الأشياء ملأوا وذهبوا. هذه المرأة لم تسأل اسمه، وذهبوا من قديد إلى جحفة، ومن جحفة إلى قباء، ومن قباء إلى ثنية الوداع إلى مدينة المنورة. هذه الهجرة النبوية التي حدثت عند الهجرة. أحبتي في الله، في القديد هذه المرأة أم معبد كما سمعنا باللغة الأردية من المشايخ، هذه أم معبد. أبو المعبد الذي زوجه عندما حضر بيته قال ما الذي حصل معكم؟ هذه الشاة كانت لا تستطيع أن تحلب، لا تستطيع أن تعطي حليب، ولكن هذه الصحون مليئة بالحليب، ولماذا وكيف جرى هذه الأشياء؟ قال هناك حضر الشخص النوراني وهو فعل هكذا، وسبحان الله لم أسأل اسمه. قال سبحان الله، قالت هذه المرأة طيب سميناه مبارك، الرجل المبارك. سبحان الله، أبو معبد فرح جدا بهذه الحادثة، ولكن سبحان الله كل يوم عندما يدخل البيت كان يقول تعالي اجلسي يا زوجتي وأسمعيني ما الذي حصل معك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لا يعرف هذا رسول الله وهذا سيدنا محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وكما سمعنا من المشايخ يعني سبحان الله بعد المدة طويلة هذه المرأة رأت سيدنا صديق أكبر رضي الله تعالى عنه وقال يا سيدي يعني سبحان الله من أنت؟ قال أنا فلان. وأين الذي معك؟ هو مبارك. من مبارك؟ لا نعرف من هو مبارك. قال مبارك لا نعرف. لا الذي كان معك جاء عند بيتنا. قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي فرحت جدا، قال ممكن أذهب إليه وأراه وأتشرف بزيارته؟ قال تفضلوا. فسبحان الله ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله، دخل الإسلام ورجع إلى بيته وقالت لزوجه أبو معبد أنا فعلت كذا وأنا أسلمت. فقال لماذا تأخرت؟ أنا أريد أن أذهب إليه وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. سبحان الله، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودخل الإسلام. من ذلك يعني سبحان الله من قديد إلى جحفة، ومن جحفة إلى قباء، ومن إلى ثنية الوداع. وهناك أيضا سمعنا الحكاية سبحان الله بريدة أسلمي هو جاء لماذا؟ كما سمعنا هؤلاء الكفار القريش يعني أعلنوا من الذي يمسك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعطيهم 100 جمل 100 ناقة. فكلهم يريدون، الذين كانوا لا يحبوا رسول الله كانوا من المنافقين، كانوا من الكفار، كانوا يريدون 100 ناقة. هذا بريد أسلمي كان يريد أن يأخذ هذه الهدية الجميلة الثمينة، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وكان عنده إرادة لا أسمح لك أن تدخل المدينة المنورة. كان ينتظر. وعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، عندما رأى نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
تغيرت إرادته وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل الإسلام وقال الآن لا ندخل هكذا، نستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلع عمائمهم وعلقوا على عصاهم وقالوا مرحبا برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ودخلوا المدینہ المنورہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا وہ جلوس ہوگا، کیا وہ منظر ہوگا. کچھ اشعار ہو جائے انشاءاللہ. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، صرف ساری دنیا میں وہ طیبہ کی گلیاں ہیں جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں. جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. راتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی.